زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا خاص طور پر جو نیوزی لینڈ کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو شہید کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اس کی وجوہات، اس کے اثرات، اور مغرب میں اوور آل اسلاموفوبیا کا جو ایک پورا جسے ہم کہیں ایک بات کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، اور وہ کیوں پیدا کیا گیا، یا وہ کس طرح پھیلایا جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف جو خدشات یا جو بھی نیگیٹو باتیں ہیں وہ کس طرح لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ جو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک، اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک کوئی انڈیویجول کارروائی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایک کولیکٹیو افیئر ہے، یا کوئی ایک گروپ ہے، یا ایک پورا ایک مکتب فکر ہے جو موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف امیر صاحب، یوں تو جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ کو اس وقت دو بہت بڑے چیلنجز تھے، ان دو میں سے ایک بہت ہی بڑا تھا، اور وہ تھا سوشلزم اور کمیونزم کا، جس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا سوویت یونین۔ اور یہ ایک فکری، آپ سمجھ لیجئے، فکر کی سطح پر ایک نظریاتی سطح پہ ایک اختلاف تھا، یوں کہ کہہ لیجئے کہ نظریاتی دشمنی تھی۔ اس کو پرائورٹی دی امریکہ نے، اسے نمٹنا چاہا، اور اس سے نمٹنے کے لیے اس نے مسلمانوں کا حاصل کیا سہارا، تعاون حاصل کیا، مسلمانوں کی مدد حاصل کی، سوال پیدا کر دیا بلیورز اور نان بلیورز کا، اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کا تعاون حاصل کیا، اور وہ کامیاب ہوا۔ آپ کو پتہ ہے سوویت یونین جو ہے افغانستان میں آنے کی وجہ سے وہ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، شکست ہوئی، اسے پسپائی ہوئی، ہر لحاظ سے وہ جو ہے وہ ایک اس سپر پاور ایسی نہ رہی جو امریکہ کا مقابلہ کر سکے۔ جو ہی امریکہ کمیونزم سے فارغ ہوا تو اب اس نے رخ کیا اسلام کی طرف، اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنا شروع کیا۔ شروع میں تو اتنا محسوس نہیں کیا گیا، لیکن 9/11 کے بعد ایک منظم مہم کی صورت میں یہ کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، اور اس کو ہر سطح پہ کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی بھی یورپ اور امریکہ میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، وہ سب جو ہیں پہلے زیادہ تر لیفٹسٹ تھیں، یا یوں کہہ لیجئے لبرل اور سیکولر تھیں، لیکن اب وہ لوگ حکمران بننے لگے جن کا رجحان مذہب کی طرف تھا۔ جب ان کا رجحان مذہب کی طرف تھا تو ظاہر ہے جو مذہب بطور حریف ان کے سامنے تھا وہ ان پر حملہ آور ہوئے۔ بش سے شروع کر لیجئے، یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا، اور ہر وہ دہشت گردی کا واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہوا اسے منسلک کر دیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، اور یوں ظاہر کیا جانے لگا جیسے دہشت گردی صرف مسلمان ہی کرتے ہیں، اور اسلام جیسے کہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں کیونکہ میڈیا ایک بہت طاقت ہے، لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے ذہن سے نہیں سوچتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ میڈیا کے ذریعے سوچتے ہیں، میڈیا کی سوچ کو اپنا لیتے ہیں، میڈیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہی رائے بنا لیتے ہیں جو میڈیا پھیلا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا تاثر، ایسی فضا قائم کر دی گئی کہ اسلام جیسے کہ کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے۔ لیکن میرے خیال اس میں ایک کام تو ہے کہ انہوں نے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں ہی کو استعمال کیا بہت سی جگہوں پہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور
اپنے لیبل کو درست کرنے کے لیے کہ اسلام تخریق کاری سکھاتا ہے. جیسے آئزز ایک مثال ہے, داعش ایک مثال ہے, TTP ایک مثال ہے. یہ جو لوگوں کو, یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو اسپانسرشپ کہاں سے ملی؟ وہ بھی تو امریکہ ہی سے ملی نا. آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ کو اس میں یورپ اور امریکہ کی یا عیسائیوں کی کہہ لیجئے ان کی عیاری اور اپنی سادگی نظر آتی ہے. یہود کی اور عیسائیوں کی, جی, ان کی عیاری نظر آتی ہے اور اپنوں کی, مسلمانوں کی سادگی نظر آتی ہے. یقیناً مسلمان استعمال ہوئے ہیں, ایسی تناظیم انہوں نے خود ساختہ بنائی, اسپانسر کی اور اسپانسر کی, انہیں آگے بڑھایا, جنہیں جو دہشت گردی کے واقعات کرتی تھی, اور پھر اس کا لیبل جو ہے وہ مسلمانوں پر لگا دیا گیا. یہ حقیقت ہے, بالکل ایسا ہی ہوا, جس سے یہاں تک کہ خود مسلمان جو ہیں ان میں, خود مسلمانوں میں ایک تاثر پیدا ہو گیا جیسے ہم ہی دہشت گرد ہیں ہمیں. اور یہ بات ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے میڈیا کے ذریعے بھی, پھر واقعاتی طور پر بھی اس پر عمل کر کے یہ ایک لحاظ سے ثابت کر دیا. لیکن یہ سب کچھ تھا ایک فضا قائم کر کے اس کو کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے واقعے کی وجہ سے یہ سانے جو ہوا ہے, اس وجہ سے ایک اصل حقیقت بھی سامنے آئی ہے. پہلی بات اس میں بالکل درست ہے کہ دہشت گردی کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, اس کا نظریے سے تعلق ہے, اس کا سوچ سے تعلق ہے, اس کا فکر سے تعلق ہے. اگر آپ بصیرت مجموعی ایک پرامن ذہن نہیں رکھتے اور یا مخالفانہ معاملے میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خون بہانا بھی درست سمجھتے ہیں, تو پھر یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے. مسلمانوں کو بھی یہ تاثر دیا گیا, اور یہ بھی بات تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں نے سادگی سے یا حماقت اور بے وقوفی سے اس چیز کو اپنا لیا. تو گویا اس سے یہ ہوا تو بن گئی, یہ ہوا بن گئی اور یہ فضا پیدا ہو گئی, اور اس کا ریئیکشن ہے یا انڈیویجول ریئیکشن ہے, یا یہ کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی آئیڈیالوجی تھی اس بندے کے جس نے حرکت کی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میڈیا یا یہ لوگ باقاعدہ کسی کو مقرر نہیں کرتے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, ایسا بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں, پروووکیشن ہو جاتے ہیں, وہ اس کے اپنے خیالات نہیں رہتے, وہ اس کے مطابق چلے, وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, جس بدبخت شخص نے یہ سانحہ کیا ہے اور 50 افراد کی جان لی ہے, اس نے جو گن استعمال کی ہے, اس گن پر ایسے اس نے اپنی آئیڈیل شخصیات کے نام درج کیے ہوئے تھے, ان کے کارنامے درج کیے ہوئے تھے, اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پازیٹیو کام ہو, وہ دہشت گردی کے کام سے تھے, بلکہ اینٹی مسلم تھے, ہر اینٹی مسلم تھے. اس نے ایک شخص تھا اینٹون لوڈن, اس کا نام لکھا ہوا تھا. اس کی تعریف کیا کی تھی کہ اس نے 2 کم سن مسلمان مہاجروں کو قتل کیا تھا, لہٰذا اس کا آئیڈیل تھا. پھر اس نے اپنی گن پہ نام لکھا ہوا تھا الیگزینڈر کا. یہ وہ شخص تھا جس نے 2017 میں کینیڈا میں ایک مسجد پہ حملہ کر کے 6 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا. پھر اس نے اپنی گن پہ نام لکھا ہوا تھا سکندر برگ کا. یہ وہ شخص تھا جس نے, دیکھیے آپ کو معلوم, یہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا, اس کا تاریخ سے, ہسٹری سے تعلق تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف اعلانیہ بغاوت کی تھی. پھر اس نے ایک ایسے فوجی افسر کا نام لکھا ہوا تھا جس نے ترکوں سے معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے سے منحرف ہو کے اس کے پاس جتنے ٹرکس تھے سب کو قتل کر دیا. 5واں شخص تھا چارلز مارٹل. یہ وہ شخص تھا جس نے اسپین کے شہر میں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی فوج کو شکست دی تھی. یعنی اس نے, ہر وہ شخص جس نے مسلمانوں کو کسی نہ کسی انداز میں نقصان پہنچایا ہو, ان کا خاص طور پر جانی نقصان کیا, وہ اس نے اپنا آئیڈیل کے طور پر گن کے اوپر لکھا تھا جس گن سے اس نے فائرنگ کی ہے. پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بہت بڑا مداح تھا, اس لیے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک نسل پرست اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والا شخص ہے. اس نے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے بھی جو ٹویٹ کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک قسم کا کہا تھا, جس سے اسے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم پہ اس کو ڈانٹ بھی پڑی ہے. تو یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ شخص جو تھا وہ یقیناً کسی گروہ سے بھی تعلق رکھتا ہوگا, اور اس کا اثر ہوا جو اس وقت یورپ میں فضا بنا دی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف, اس فضا کو قبول کرتے ہوئے ذہنی طور پر اس نے یہ کام کیا. اور جب اسے
ہینڈ کف کر کے لایا گیا نا عدالت میں، تب وہ اس طرح کا نشان بنا کر ظاہر کر رہا تھا، گوروں کی برتری جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہا تھا، کسی ندامت کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اچھا بیگ صاحب، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اولیاء مقبول جان صاحب، ان سے بھی ذرا سوال کرتے ہیں۔ اولیاء صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب جی، اولیاء مقبول جان صاحب، یہ بتائیے کہ جو نیوزی لینڈ کے اندر واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردی کا، یہ اسلامو فوبیا ہی کی ایک کہیں کہ ایک وہ نتیجہ ہے، اس کا ایک رد عمل ہے، یا یہ ایک بندے کی ذاتی کوئی جو ہے وہ ایک دشمنی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ کوئی 17 سال کی ایک اسٹڈی کریں اور وہاں پر ایک انہوں نے آرگنائزیشن نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے، تو گزشتہ 17 سال میں اس سارے کے سارے قتل و غارت اور خون کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا بنتا ہے۔ جی، آپ اندازہ کریں کہ 2017 کی جو آسٹریلیا کی انہوں نے رپورٹ اسٹڈی کی ہیں، تو اس کے یہ ہوا ہے کہ 5 بڑے جو اسرائیل کے آسٹریلیا کے نیوز پیپرز ہیں، ان میں 3000 مضامین جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں ایک سال 2017 کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز ان 5 اخباروں میں 8 مضمون جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف شائع ہوئے ہیں، اور ان میں اسلامک ٹیررزم، اسلامک فنڈامنٹلزم، اسلامک جیسے کیا کہتے ہیں شدت پسندی، وہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ اس کا کیا گیا، نیگیٹو میں پیش کیا گیا۔ ان میں سے 152 آرٹیکل جو تھے وہ فرنٹ لائن آرٹیکل تھے، پہلے پیج کے اوپر وہ شائع ہوئے تھے، وچ مینز ہر دوسرے دن ایک مسلمانوں کے خلاف ایک نیگیٹو آرٹیکل شائع ہوتا تھا۔ پھر جو سینٹر فولڈ ہوتے ہیں ان کے، جو بیچ کا صفحہ ہوتا ہے جس کے اندر عموماً تصویریں لگتی ہیں، اس بیچ کے صفحے کے اوپر پرلز اینڈ ڈینجر آف دا اسلامک ریلیجن کے اوپر باقاعدہ وہ چھپتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ایک سال کے اندر انہوں نے تیار کیا ان ذہنوں کو، جنہوں نے جا کے پھر سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا۔ جی، اور یہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ 2001 میں جو ایک اسٹڈی کی تھی کیلیفورنیا یونیورسٹی نے وہاں پر امریکہ کے اندر، تو $46 ملین جو ہیں، $46 ملین جو ہیں وہ 4 رفاہی انجمن ہیں، چیریٹیبل آرگنائزیشن نے مختلف اداروں کو دی تھی تاکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ جو مشہور نیو یارک کی جو NYU کی یونیورسٹی کی اسٹڈی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا $209 ملین جو ہیں وہ 33 گروپس کو دیے گئے تاکہ اسلام کے خطاب وہ پروپیگنڈا کرے۔ یہ پورے کا پورا ایک سوسائٹی کو انہوں نے ایک اس پہ تیار کر لیا ہوا ہے۔ اچھا۔ اور اس سوسائٹی میں آپ کمال کی بات دیکھیں کہ اس کے اوپر جو گرفتھ یونیورسٹی ہے اس نے یہ اسٹڈی کی، اور انہوں نے بتایا کہ پوری کی پوری جو آسٹریلیا میں لوگ رہتے ہیں ان میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، 70% لوگوں کو۔ اس کے باوجود بھی اکثریت جو ہے ان کو انہوں نے دشمن بنایا اسلام کا۔ ایسے لوگ نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ مسلمان کو جانتے ہیں، لیکن میڈیا نے ان کو اسلام اور مسلمان دشمن بنا دیا۔ صحیح۔ اب یہ عام آدمی ہے، آپ خود سوچیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ تو تاریخ کا طالب علم بھی تھا، اس کو کس طرح اس کو پوائزن کیا ہوگا، اس کا خون گرمایا ہوگا، اس کو مسلمانوں کے خلاف اٹھایا ہوگا۔ تو یہ جو آج رات شام کو تصویریں بہا رہی تھی محترمہ جو ہیں پرائم منسٹر، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ یہ جو روپرٹ مرڈاک ہے جس وقت دنیا کا سب سے بڑا ریسسٹ، جس کے پاس 30% میڈیا ہے دنیا کا، نیوز کارپوریشن، یہ نیوزی لینڈ سے نکلا تھا، اور نیوزی لینڈ کے اخبار ڈومینین نے سے اس میں چلا ہوا، اور آج جو فاکس نیوز جو کہا جاتا ہے جس وقت مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف ہے، اس فاکس نیوز کا جو ہے یہ اس کا مالک ہے۔ اس کا جو اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اسلاموفوبیا کریٹ کیا۔ اسلاموفوبیا کریٹ کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا، اور یہ سب اسلاموفوبیا کریٹ کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو اکانومی ہوتی ہے وہ بڑا ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے۔ صحیح۔ امریکہ جو ہے کسی کو ٹی وی نہیں بیچتا، امریکہ کسی کو کار نہیں بیچتا، امریکہ کسی کو جناب کوئی اور دوائیاں تک نہیں بیچتا، وہ بھی مختلف قسم کی اور جو فارماسیوٹیکل کمپنی۔ امریکہ کے اندر 2-3 چیز، ایک تو سیکورٹی انسٹرومنٹس ہیں وہ امریکہ بیچتا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی آپس میں مسئلہ ہو گیا تو وہ جو دروازے لگیں گے وہ امریکہ سے آئیں گے، وہ جو اسکینرز لگیں گے وہ امریکہ سے آئیں گے، وہ جو نائٹ واچ ڈیوائسز لگیں گے وہ امریکہ سے آئیں گی۔ پھر اگر آپ اس کے گروہ لڑنا شروع ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ویپنری وہ امریکہ سے آئیں گے۔ پھر اگر کسی اسٹیٹ نے بھی اور مسئلہ کرنا ہے تو جو سروس کے ڈرون سے لے کے جہاز سے لے کے وہ امریکہ سے آئیں گے۔
وہ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बेचता है, सही। उसके लिए आपको वॉर थिएटर चाहिए होता है। अब सबसे एक मजेदार बात आपको ये बताऊं कि किसी रियासत को असला बेचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी जगह 5-10 ग्रुप लड़ रहे हो आपस के अंदर तो वो असला बड़ा आसानी से बिकता है। वो बेल्जियम के अंदर 2-3 ताजर बैठे हुए हैं, अमेरिकन कंपनी से वो डील करते हैं और आगे जाके यहाँ बेचते हैं। और असले का कारोबार का मसला है कि अगर आपने असला खरीदना है तो लाहौर में जब असला पहुंच जाता है फिर आप पेमेंट करते हैं, सही। यानी आप एडवांस पेमेंट नहीं करते, उसका रिस्क जो है रास्ते का भी वो लोग लेते हैं। तो आप अंदाजा करें कि हर साल हजारों लोग मरते हैं अमेरिका के अंदर असले की वजह से, लेकिन एक बंदा भी वहां कांग्रेस ने ये बिल पास नहीं करता कि लोगों के असला खरीदने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वाह बात है उनका सारे का सारा कारोबार इस पे चलता है। सही। ये है असल इशू। अब इस इशू के साथ उन्होंने इसको क्रिएट किया। उनको एक वॉर थिएटर चाहिए होता है, उनको एक दुश्मन चाहिए होता है। पहले वो कम्युनिस्टों को क्रिएट करते थे, पूरा का पूरा लातीनी अमेरिका जिसमें निकारागुआ था, पैराग्वे था, ब्राजील था, मैक्सिको था, ग्रेनाडा था, ब्राजील था, पता नहीं क्या, चिली था, होंडुरास था, इन सारे मुल्कों में उन्होंने कम्युनिस्ट गुरीले कह के मारे, कत्ल किए, तबाह बर्बाद किए, 4-4, 5-5 लाख मिसिंग पर्सन बन गए, फौजियों को ट्रेनिंग दी जाके उनको टॉर्चर करें मर। ये जो हालात है, इस सूरत हाल के अंदर आप खुद सोचें कि ये उन्होंने एक अब इस्लाम का क्रिएट किया हुआ है और उनका बिजनेस चलता है। अच्छा, और ये सब ये बताइए कि अब आपको जब अगर ये वाकया हो गया और खुदा ना खास्ता कुछ वाकयात और मजीद होते हैं तो यूरोप में मुसलमानों का मुस्तकबिल अब आपको क्या नजर आता है? देखिए, यूरोप में मुसलमानों का मुस्तकबिल अब खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो जो गोरा है ना, वो अब थ्रेटन फील करता है। उसका एक तो यह उसकी आबादी कम हो रही है और उसमें मुसलमानों का कोई कसूर नहीं। उन्होंने जो उस पॉपुलेशन प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया था, उन्होंने उनकी आबादी को दिन ब दिन रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। और उनको अगर गोरे को अगर बाहर से लोगों को ना बुलाएंगे तो अपने है वो अपनी सर्विस मेंटेन नहीं कर सकते। उनकी बिजली का निजाम खराब हो जाता है, उनकी सफाई का निजाम खराब है, यहाँ तक कि उनके मुर्दों को दफनाने के लिए जो फ्यूनरल सर्विसेज हैं उसके अंदर भी लोग कोई नहीं आते। ये है उनका असल बुनियादी तौर पे मसला। अब ऐसे में लोगों को बुलाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ सर्विसेज इतनी महंगी हो गई हैं कि सारे का सारी फैक्ट्रियां उठा के वो छोटे मुल्कों में ले गए हैं। ये जो बर्मिंघम शहर में कारों की फैक्ट्री होती थी वो चाइना चले गई हुई है, ठीक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर में होती थी वो पोलैंड में और कहीं और चले गई है, बांग्लादेश में चले गई है। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ गोरे के लिए बेकारी रह गई। इस बेकारी के अंदर हमेशा वो तासब उठता है कि हमारे इलाके को लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब जो बाहर से बंदा आता है वो मेहनती भी होता है, वो काम भी करता है, उसने जिंदगी में आगे भी बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो हिजरत करके आया होता है। वो फिर उस रिसोर्सेज पर कब्जा करता है तो फिर इस तरह का खौफ क्रिएट किया जाता है और इस खौफ के तहत उनको निकाला जाता है। तो इसका मतलब है कि अब मुस्तकबिल के हवाले से, चूंकि डॉक्टर साहब भी ये कहा करते थे कि जैसे एक हदीस है, लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, कि मेरी उम्मत पे वो तमाम वाक़यात वारिद होंगे जो बनी इसराइल पे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जूती दूसरे जूते से मुशाबे होती है। तो जो वेस्ट में जो हॉलोकॉस्ट आया है यहूदियों पर, वो अब उसका रेप्लिका तो नहीं है या उसका एक मिसल तो नहीं है जो अब मुसलमानों पे आने को बैठा हुआ है? देखिए, मैं आज से कोई 3-4 साल पहले गया था, उससे पहले भी गया था। जो मुसलमान वहां पर रहते हैं जी, वो कहते हैं हम इतने ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं, यानी इंग्लैंड में सब ज्यादा रहते हैं, बाकी जगह तो बड़े कम है। अब देखे ना, ये तो यहाँ तो उनको खौफ ही को नहीं था। न्यूजीलैंड में तो 45,000 मुसलमान है टोटल। वो कहते हैं हम दूर से पहचाने जाते हैं, हमारी गाड़ियां बड़ी बड़ी, हमारे घर बड़े बड़े, हमारे कारोबार अच्छे। तो इन्होंने नोटिस किया हुआ है, इन्होंने किसी न किसी दिन हमें निकाल देना और निकालने में वो जानब है। अब देखे ना, 1865 में इब्राहिम लिंकन ने उनको निकाला था, कालों को उनको बराबर लाख खड़ा किया था। आज 2016 में ट्रंप ने वापस 75% जो गोरा है उसने फिर अमेरिका को पता कर लिया। सही। तो ये एक रेसिस्ट सूरत बन गई है। यहूदियों के साथ भी रेसिस्ट था हिटलर, उसने उनको मारा था। मुसलमानों के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि आपने फरमाया दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया 2 खैमों में तकसीम हो जाएगी। एक खैमा वो होगा जिसमें मुकम्मल तौर पर निफाक होगा और उसमें ईमान नहीं होगा, और दूसरे खैमे में बिल्कुल ईमान होगा और उसमें निफाक नहीं होगा। अब कुछ भी होगा, अब हम इस तरफ चले जा रहे हैं कि अब हमें वहां रहने के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, वो रहने देंगे ही नहीं। वहां सिर्फ वही होंगे कि जो उनके साथ के, उन्हीं के रंग के, उन्हीं की नस्ल के, उन्हीं के इलाके के लोग हों। ओरिया साहब बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अयूब बेग साहब, ओरिया साहब की आपने बात सुनी,
تو ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ بہرحال میڈیا ایک رول پلے کر رہا ہے اور ایک فضا بنا رہا ہے اسلام کے خلاف. اور میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہود کے ہاتھ میں ہے, جو ایک خاص مقصد کے تحت اپنا ایجنڈا آگے لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہودی صرف میڈیا کا سہارا نہیں لیتے, بلکہ یہودی جو ہیں وہ سازشیں کرتے بھی ہیں, اور یہ ان کی ابھی کی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ازلی ان کی عادت ہے سازشیں کرنے کی اور لڑانے کی. تو اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی یورپ میں یا خدا نخواستہ کہیں ویسٹ اپنا نیوزی لینڈ میں یا آسٹریلیا میں کوئی واقعہ کسی دہشت گردی کا واقعہ کسی چرچ میں کروا دیا جائے اور اس کا الزام مسلمانوں پہ ڈالا جائے, تاکہ ابھی تو یہ ہوا نا کہ مسلمان مظلوم ثابت ہوئے اور نیوزی لینڈ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مسجدوں میں لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں, نمازیں کیسے پڑھتے ہیں. ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے دل میں سمپتھی ہے اسلام کے لیے اور وہ مسلمانوں کے قریب ہو رہے ہیں. یہ میڈیا, سوشل میڈیا کم از کم یہ شو کر رہا ہے. تو اب اس سے یہ ان کے ذہنوں کو واپس دشمنی کی طرف لانے کے لیے یہ عین ممکن تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ایسا واقعہ آپ پھر کروا دیں اور کسی چرچ میں ہو خدا نخواستہ یا کچھ اور ہو, اور اس کا الزام کسی مسلمان کے اوپر ڈالیں, تاکہ یہ اب ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے. جیسے پاکستان میں ایک دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ شیعہ سنی فساد ہوتا تھا, پہلے ایک امام بارگاہ میں ہوا ہے تو اگلی دفعہ مسجد میں ہوتا تھا, پھر امام بارگاہ میں, پھر مسجد میں. تو کوئی ایسا تو نہیں آپ کو نظر آتا؟ اشرف آپ کا خدشہ بالکل درست ہے. اس کی ایک وجہ ہے, جیسے کہ ابھی اوریا صاحب نے کہا کہ امریکہ کی جو اس وقت انڈسٹری ہے وہ صرف وار انڈسٹری ہے, باقی تو ختم ہو گئی ہیں, صرف وار انڈسٹری ہے اور جنگ کا جاری رہنا ان مفاد میں ہے, جنگوں کا جاری رہنا ان کے اقتصادیات کا مسئلہ ہے. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ان کی وار انڈسٹری میڈیا کی طرح, جس طرح میڈیا پہ یہودی چھائے ہوئے ہیں, وار انڈسٹری کے بھی مالک بہت سے یہودی ہیں. اچھا, دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت جنگ صرف اور صرف اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں ہے, باقی کسی کے حق میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات, اس لیے کہ ان کا اسلحہ بک رہا ہے. ایک تو اسلحہ بک رہا ہے, پھر انہوں نے اپنے ہدف کی طرف بڑھنا ہے جو ان کا اصل ہدف گریٹر اسرائیل کی طرف. اور گریٹر اسرائیل کی طرف کیسے بڑھیں گے جب تک وہ کوئی جنگ برپا نہیں کر دیتے, دنیا جب تک میں مسلمانوں کو کمزور نہیں کر لیتے. تو ایسا یقیناً ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ حملہ ہوا ہے ایک مسجد میں ہوا ہے, تو یہی دیکھیں یہودی تو کہیں بھی نقصان میں نہیں رہتے, تعداد میں تھوڑے ہیں, بہت کم امکانات ہیں کہ ان کا کہ اتنی بڑی تعداد کسی بادگاہ میں اکٹھی ہو اور اس کو مارا جائے اور وہاں یہ مسئلہ. لہٰذا زیادہ امکان بالکل ہے, کہہ کچھ نہیں سکتے کہ عیسائیوں کے کسی چرچ وغیرہ میں کوئی حملہ کروا دیا جائے. اور وہ جو فضا کچھ مسلمانوں کے حوالے سے بہتر ہوئی تھی کہ مسلمان دہشت گردی کرتے نہیں ہیں, مسلمان دہشت گردی کے شکار بھی ہیں, جو اس کو ختم کرنے کے لیے یہودی, اور اگر یہ کریں گے تو اسرائیل کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. یہ اسرائیل کرے گا کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ انڈسٹری کی بڑھوتری بھی وہ اسرائیل کی ہے اس مفاد میں, اور جنگ بھی اسرائیل کے مفاد میں ہی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. جس طرح اسرائیل نے عالمی جنگ, بلکہ اسرائیل سے بہتر یہودیوں کا جی یہودیوں کے لیے بہتر ہے. جس طرح یہودیوں نے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جنگ کروائی صرف اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو دنیا کا پاور سینٹر ہے نا وہ لندن سے واشنگٹن شفٹ ہو جائے. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اب واشنگٹن کے پاور سینٹر ہونے پر بھی مطمئن نہیں ہے. اب اس کو وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تل ابیب میں. لہٰذا وہ جنگ نہیں بلکہ جنگوں کا لگتا ایک جال بچھانے کو ہے, اور اس کے لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسانوں کی جانوں کا, انسانوں کے خون کا اس طرح بہہ جانا. وہ تو کرتے آئے ہیں. 9/11 کیا تھا بنیادی طور پر کون نہیں جانتا. اب یہ ایک کھلا راز ہے کہ 9/11 جو ہے اس میں موساد کا جو اہم ترین رول تھا. اور اس میں بھی یہ میڈیا میں جو اسلامو فوبیا جب پیدا کرنے کا معاملہ ہے, اس میں بھی سب سے زیادہ اہم ترین رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہودی جو ہے اس دنیا کو ایک ہولناک جنگ کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں, اور اس میں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. کل کلام وہ کسی چرچ میں کرائیں
کرائیں کسی اور جگہ, کسی مندر میں کروا سکتے ہیں, پاکستان انڈیا کا معاملہ کرا سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ پہلے کبھی جنگیں ہوتی تھیں تو پاکستان ہندوستان کی ہوئی اور پاکستان ہندوستان تک محدود رہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تو وہ پاکستان ہندوستان تک محدود نہیں رہے گی. اب انٹرسٹ ایسے ہیں, مفادات ایسے ہیں کہ دنیا کو اس کے لیے نکلنا پڑے گا, کچھ کو ہندوستان کے لیے, کچھ کو پاکستان کے لیے. تو وہ ہر انداز سے دیکھیے, یہ پچھلے دنوں جو پاکستان بھارت کا معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو معلوم ہوا ہے کہ یہودی ہاتھ تھا. اور اب بھی یہ لگتا ہے کہ ایک طرف یہ ہندوستان پاکستان کا بھی معاملہ کرائیں گے, دوسری طرف امریکہ اور یورپ میں اس طرح کی وارداتیں کرا کے مذہبی بنیادوں پر بھی اس لڑائی کو بڑھائیں گے. تو یہ خالصتاً دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ آج تک انہوں نے 1798 میں جب انہوں نے اپنے پروٹوکولز طے کیے تھے, اس کے بعد یہ تو ہمیں ان کی ایک لحاظ سے داد دینی چاہیے کہ جو انہوں نے اہداف طے کیے بمرحلہ وہ ان پر چلتے آ رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اور اس وقت ان کا مفاد ہے ایک بڑی جنگ میں بلکہ بہت سی جنگوں میں. لہذا یہ اور ان جنگوں کے نتیجے میں نہ صرف اپنا اسلحہ بیچنا بلکہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں جو مسلمان حائل ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا. دیکھیے گریٹر اسرائیل کے مخالف عیسائی اتنے نہیں ہیں, عیسائی بھی مسیح کے منتظر ہیں اور ان کا ایک یروشلم کے لیے ان کا ایک وہی جذبہ ہے جو ہمارا جو ہے حرمین کے لیے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ سپورٹر بن سکتے ہیں. گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ صرف اور صرف مسلمان ہو سکتے ہیں, بچے کچھ مسلمان جو رہ گئے. اب ان کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو, اسلاموفوبیا کے لیے وہاں مارا جائے, انڈیا کو اور اٹھایا جائے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ پاکستان کو کیا ہے, تو گویا یہ اب بڑے جنگی بنیادوں پر جو ہے یہ جو گریٹر اسرائیل کی تیاری کا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس کو آپ دیکھیں کہ اکثر کیونکہ میڈیا بہت رول ادا کرتا ہے انتخابات میں, جیت اور ہار میں بہت رہتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ یورپ میں ایسے حکمران آئے ہیں جو پہلے سیکولر لوگ آتے تھے, اب وہاں کے مذہبی آتے ہیں. جب ایک مذہب سے تعلق رجحان رکھنے والے لوگ آئیں گے تو ظاہراً وہ دوسرے مذہب کے مخالف مذہب کے زیادہ شدت سے مخالفت کریں گے. فرانس میں آ گئے, امریکہ میں ٹرمپ آ گیا, اسی طرح جرمن میں بھی اب ڈیفنس فار جرمنی والے آ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر بھی, ایک نسلی بنیادوں پر بھی اور اقتصادی بنیادوں پر بھی تمام طریقوں سے جنگ کی طرف دنیا کو دھکیل رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف. اچھا بیگ صاحب, یہ جو ایک چیز سامنے آئی کہ ترکی نے ایک بڑا ڈیفرنٹ رول پلے کیا, یہ جو ابھی واقعہ ہوا, حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, تخریب کاری ہوئی, اس کے جواب, اس کے رد عمل کے طور پر اردوغان اور ترکی نے ایک بہت ڈیفرنٹ رول پلے کیا. جیسے کہ ان کو جو اس کا دکھ اور درد ہے وہ اندر محسوس ہوا ہے اور وہ ریاستی سطح پر اس کو جو ہے وہ اس کا احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ترکی یہ رول جو پلے کر رہا ہے کہیں وہی جو خلافت عثمانیہ کا جو ایک وہ تسلسل ہے اسی کی کنٹینیوشن تو نہیں چاہ رہا ترکی کہ واپس وہی رول پلے کرے؟ آپ کے منہ میں گھی شکر کہ ایسا ہی ہو, لیکن یہ کوئی آسان کام فی الحال جو دنیا ترکی ابھی پرو ایکٹیو اپروچ آ رہی ہے اردوغان کی. دیکھیے اس کہیں بھی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ امت مسلمہ کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے, جیسے غزہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا تب ترکی ہی آگے ہوا تھا. اب یہ دیکھیے کہ اس نے عام پاکستان سمیت عام مسلمان ملک جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا, اس کی وزیر اعظم کی تحسین کر رہے ہیں. اور ایک بات لحاظ سے ٹھیک ہے کہ بعد میں تو وہ یہی کچھ ہی کر سکتی تھی نا, لیکن ترکی جو ہے وہ اپنا اطمینان ظاہر نہیں کر رہا. ٹرکی نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس شخص کو پھانسی نہ دی گئی تو ہم خود آگے بڑھیں گے اور اس کو سزا دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, تھریٹ ہے, ایکٹ آف وار ہے, یعنی کہ بلکہ تھریٹ آف وار ہے. اس نے یہاں تک یہ کہا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے, اس کو سزائے موت دی جائے. اور میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ 15 سال پہلے جو ہم نے سزائے موت ختم کی تھی وہ غلط کیا تھا. اور اگر کوئی شخص اس طرح کا رول ٹرکی میں ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بچ کر نہیں جائے گا. بڑا سخت لفظ ہے. اور اس نے ایک پبلک میٹنگ میں یہ بات کی ہے. کوئی عام میں وہی کہہ رہا ہوں ان کے اس اپروچ سے کیا ادعا ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ کرے جی اس طرف ہو, لیکن ہنوز دلی دور است.
ابھی معاملہ بہت دور ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو مڈل ایسٹ سے کوئی آواز آئی ہے؟ کچھ تھوڑی سی پاکستان نے آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان، یقیناً مڈل ایسٹ کے بھی شاید کچھ لوگ وہاں ہوں، لیکن پاکستان نے کچھ تھوڑی بہت آواز اٹھائی ہے، وہ بھی اس طرح نہیں اٹھائی جس طرح ٹرکی نے اٹھائی ہے۔ نہیں، پاکستان نے تو ایک بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بیگ صاحب ایک نیگیٹو رول پاکستان نے یہ کیا کہ اس گیمیں چل رہی تھی اور پی ایس ایل چل رہا تھا، اور اس کی اختتامی تقریب میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ پاکستان نے شو کیا ہے یہ مناسب بہتر تھا کہ اس روز اس میچ کو بھی کینسل کر دیا جاتا، یہ بہتر ہوتا، لیکن جو انہوں نے تاثر دیا آرمی چیف سمیت وہ یہی تھا کہ جو ہم پر دہشت گردی کا لگا ہوا ہے لیبل، اور پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، اور پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے، یہاں کھیل نہیں ہو سکتے، یہاں کوئی پرامن مظاہرہ نہیں ہو سکتا، تو اصل میں ہم نے یہ ظاہر کیا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن دیکھیں نا، بات ہے کہ وہ ظاہر ویسے بھی اس میں یہاں پر خوشی کا اظہار نہ کر کے بھی وہ ظاہر کر سکتے تھے کہ دیکھیں ہم نے یہ منعقد کرائے ہیں، الحمدللہ ہو گیا، لیکن ہمارے دل دکھی ہیں، ہمارے بھائی جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو بربریت کا شکار ہو ہمارے دل دکھی ہیں، یعنی کہ ان کو کما حق ہو، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہونا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نہ عسکری سطح پر نہ سیاسی سطح پر۔ اچھا بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو گیمز بن رہی ہیں ویسٹ میں، جو کہ کمپیوٹر گیمز ہیں، ویڈیو گیمز جن کو ہم کہا کرتے تھے، وہ مار دھاڑ کے بن رہی ہیں جناب۔ آپ جس طرح ہمیں وہ ویڈیو فوٹیج نظر آتی ہے، وہ لگتا ہے جیسے ایک کمپیوٹر گیم ہے جو بنائی گئی۔ تو یہ گیمیں بنانے کا مقصد یہ ہے، نظر یہ آتا ہے کہ وحشیت جو انسان کے اندر جو ایک وحشی پن ہے اور ایک درندگی ہے اور ایک بے دردی ہے، اس کو اتنا کر دیا جائے کہ آپ بس اس گیم کی طرح مارتے رہیں اور آپ کو اگلے بندے کے خون ہو جانے کا یا مر جانے کا یا اس کے زخمی ہونے کا کوئی دکھ بھی نہ ہو۔ بالکل یہی ہے نا کہ جو چیز کبھی کبھار نظر آتی ہو، جو چیز کبھی کبھار ہوتی ہو، تو اس کا آدمی کو بڑا احساس ہوتا ہے، اس کی خبر بنتی ہے، اس کی مذمت ہوتی ہے، لیکن جب آپ روز دیکھیں گے اس طرح کی گیمز اور مرنا اور یہ، تو پھر وہ ایک روٹین بن جاتی ہے، اور روٹین کبھی خبر نہیں ہوتی، تو اس میں پھر آدمی کا، پھر وہ جن لوگوں سے انہوں نے یہ کام لینا ہے، دراصل ان کی ایک قسم کی ایک نوعی کی ٹریننگ بھی ہے نا، یہ بے حسی پھیل جائے، اور باقاعدہ گیمیں بچے کھیل رہے ہوتے، مار رہے ہیں، در 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 مار رہے ہیں، جس پر مرے جا رہا ہے اور پوائنٹس مل رہے ہیں۔ بالکل ویسا ہی ایکشن جو ہے یہ اس کمبخت نے کیا ہے، اور بالکل وہی سین جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو ڈرون مار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی واقعی میں وہ اسکرین میں جیسے ایک ویڈیو گیم نہیں کھیل رہے ہوتے، وہ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں اچھا فلاں جگہ گاڑی جا رہی ہے، ڈرون مار دیا، وہاں بچے مرے، کچھ مرے، وہ نہیں، ان کے ذہن سے وہ چیز، یہ بھی ایک بہت ایک جسے کہتے ہیں بے حس کر دیا گیا ذہنوں کو، اتنا زیادہ خون خرابہ کیا جائے، اتنا زیادہ کہ ایک روٹین اور اس کے اگینسٹ آپ کو پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر گیم میں۔ یہ گیمیں جو ہیں، میں یہ کہوں گا بیگ صاحب کہ یہ جو پورا ایک اگر ہم ایک دفعہ آنکھ کھول کر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہر جو چیز جس کو ہم نے بڑا نارمل لے لیا ہوا ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہود نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس پر کام کیا ہے، اور ہمارے ذہنوں پہ اس کا جسے کہنا ہے کہ اس کی شناعت اور اس کی برائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ جتنا بدنام میڈیا نے اسلام کو کیا، مسلمان ویسے ہے نہیں، بالکل نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اندر اگر اسلام کی تعلیمات، اچھا اسلام کے بارے میں کوئی اچھی خبر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ویسٹرن میڈیا دے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل، اور نیگیٹو خبریں جو ہیں اور اس کو اچھالا جاتا ہے، اور اچھال کے اس پہ جو ہے وہ ردے پر رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میں صرف اس لیے چاہ رہا تھا، یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ایک مسلمان کو کتنا میڈیا پر انحصار کرے، کتنا نہ کرے، اور کیا کس نظر سے میڈیا کو دیکھے، اور جو پورے حالات وارد ہو رہے ہیں مسلمان کو اس میں کیا اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ پیش نظر کیا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میڈیا کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ہی انعماق کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں اس سے آج آپ الگ نہیں رہ سکتے،
اسے آپ وہ دنیا بھر کی خبروں سے آپ کو آگاہ کرتا ہے. لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چھان پھٹک کرنی چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, اس کا اصل مقصد کیا لگتا ہے, یہ بات کو. اور خبر پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, تبصرے پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. تو خبر کے مطابق جو خبر آئے اس کے مطابق ذہن اپنا بنائے, میڈیا سے نہ لے کے میڈیا اس کو کس طرح پھیلا رہا ہے, میڈیا اس کو کس طرح بنا رہا ہے, اپنی عقل استعمال کرے. یہی مصیبت بن گئی ہے نا کہ میڈیا اس طرح ہمارے اذہان پر مسلط ہو گیا ہے کہ ہم تبصرہ بھی میڈیا کا لیتے ہیں, اسی کا قبول کرتے ہیں. ایک جملے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہر خبر کو شک کے ساتھ دیکھیں, ود اے کوسچن مارک, اس کی چھان پھٹک. دیکھیں میڈیا نے قرآن مجید میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یہ جو فاسق کا لفظ ہے نا, میڈیا پوری طرح اس فاسق کے لفظ پر فٹ آتا ہے, بالکل فٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے, اور پورا میڈیا ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, ہاں بالکل بالکل, وہ یک نظر ہے, دجالی ہے, دجالیت کو پروموٹ کرتا ہے. جب وہ خبر لے کے آتا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو خبر لے کے آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے, کیوں اس کے پس پردہ کیا ہے, اور پھر کسی ایک جگہ پر ایک سائڈ کا پر انحصار نہ کرے, مختلف سائڈ سے اس کی تصدیق. یعنی کہ یہ بات بھی تلاش کی جائے کہ وہ کون سی نیوز ایجنسیز ہیں جو بظاہر جو جسے ہم کہیں یہود کے تسلط سے آزاد ہیں, بظاہر کم از کم وہ. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہم BBC سنتے ہیں, CNN سنتے ہیں, ہم رشیا ٹوڈے بھی دیکھیں, وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ دیتا ہے. الجزیرہ تو خرید لیا ہے, الجزیرہ تو اب انہی کا فاکس نیوز کا کتابیں ہے. لہذا واقعی سچی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ہمارے سامنے جو, اور بالکل جو ہے دجالی نظام جو کا جو ایک وہ نظر آتا ہے معاملہ, کہ ایک آنکھ دجال کی ہے اور ایک آنکھ جو دکھا رہی ہے ہمیں اسی کو دیکھنا. حالانکہ ہمیں چاہیے دوسری آنکھ بھی ہماری کھلی ہو, اور دوسری آنکھ کے لیے ہمارے پاس سورسز بڑے کم ہیں. ذہنوں کی اور افکار کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. پھر اینکرز خریدے جاتے ہیں, بالکل خریدے جاتے ہیں, تجزیہ کار خریدے جاتے ہیں, ان کو ایک کالم نویس خریدے جاتے ہیں. یلو جرنلزم اس قدر معراج پہ ہے آج, زرد صحافت, کہ اس کی مثال سابقہ کہیں نہیں ملتی. بالکل درست ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو میں ناظرین آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں کہ جناب آپ جب کوئی خبر آتی ہے, یا ہمارے چاہے وہ پاکستانی چینلز بھی ہیں, میں آپ کو پھر عرض کروں کہ یہ ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. یہ لوگ, ان کا اصل مقصد کیا ہے, ان کو دیکھا جائے کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. ان کے اگر وہ مخلص ہوتے اسلام اور پاکستان کے ساتھ, تو کیا ان چینلز کا یہ رد عمل ہو, یا ان کا عمل جو ہے کیا یہ ایسا ہو. اسلام کے ساتھ تو خیر مخلص چینلز میں نہیں سمجھتا آتے. جو موسیقی اور رنگا رنگی اور فحاشی جو آ رہی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ کتنا ہے. کیوں بھائی صاحب, کیا خیال ہے آپ کا اس میں؟ کوئی شک نہیں جی, اگر ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا تو بہت سی تربیتی قسم کے پروگرام جس میں ایک مسلمان کو تربیت دی جا سکتی, ایک بچے کو تربیت دی جا سکتی. دیکھیں وہ پہلے الف سے اللہ ہوتا تھا, اب الف سے انار بن گیا ہے. اسی طرح تمام الفاظ کو اس طرح یعنی بچے کی ذہنی ساخت کو بھی بدلنے کی کوشش. کارٹونز دیکھیں, کارٹون ایسے ایسے لائے گئے ہیں, وہ آپ کے ذہن کو بدل رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے ایسی حیوانیت پر مبنی وہ گیمز لا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے. پھر ہمارے اینکرز اور جو ہمارے تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ اصل میں کس کا مقصد سرو کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو یہ این جی اوز اب جو ویسٹ نے ہمارے اندر جو ہے وہ گھسا دی ہوئی ہیں, جو کہ اسلام کے خلاف کوئی واقعہ ہو تو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اگر اسلام یعنی کہ اسلام جس میں کہ اسلام کو بدنام کرنا ہو, وہ این جی اوز جناب ہر جگہ آپ کو کھڑی نظر آئے گی. پچھلے دنوں ایک بدبخت کوئی گروپ تھا خواتین کا, جنہوں نے فحاشی اور عریانی کے حق میں جو کچھ کیا ہے, اس سے تو آنکھیں جھک گئیں کہ جناب یہ کس قدر یہ ایمان فروش لوگ ہیں. اللہ کے احکامات کو رونتے ہیں سرعام, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور ہمارا میڈیا ان کو دکھا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں بیک صاحب ہمیں ظاہر یہ کرتی ہیں, کیونکہ میں اس پر اب اپنے بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ ویسٹ اپنی چال چل رہا ہے, اور اس چال میں وہ ہر مہرے کو بہت ہی خوبی کے ساتھ جو ہے وہ پلیس کر رہا ہے.
جس میں ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، نوجوانوں کے ساتھ جو معاملہ اور اس میں جو فحاشی اور عریانی پھیلا دی گئی ہے، ان کو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ غیرت کا معاملہ ان کے اندر اور ایمان کا معاملہ ختم کیا ہے، پھر اس کے بعد میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو ٹاک شوز آ رہے ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ اسلام کے اور حقیقت کے اصل رخ کو جو ہے وہ ناظرین اس سے ہمارا منہ موڑنے کے لیے ہیں۔ لیکن میں اس میں ایک عرض کروں گا کہ یہ سب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ بھی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ فارسی کی بھی ایک ہے کہ تدبیر کنند بندہ تقدیر زند خندہ، بندہ تدبیریں، استادی، ہوشیاریاں، چلاکی لگا رہا ہوتا ہے، اور اللہ جو تقدیر ہوتی ہے وہ اس پر ہنس رہی ہوتی ہے کہ احمق کیا کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہود و نصارہ کی یہ تمام یہود و حنود و نصارہ، بالکل ٹھیک، حنود کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، ان کی یہ چلاکیاں، ان کی یہ عیاریاں الٹ بھی پڑ سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو گزشتہ چند سالوں میں جو دہشت گردی رہی ہے اس نے ملک کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، ہزاروں جانیں گئی ہیں، مالی نقصان بہت رہی ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ایک میں لفظ فائدے کا نہیں استعمال کر رہا، نتیجے کا ریئیکشن اس کا یہ ہے کہ ہماری فوج پہلے کبھی اس طرح لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس لڑنے کی پوزیشن کے میں اب آ گئی ہے اس دہشت گردی کو نمٹتے ہوئے۔ یہ ایک اس کا پازیٹیو، تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی حل نکالے گا۔ اور یہ جو جگہ جگہ دکھا رہے ہیں نا فائرنگ ہوتی ہے، یہ ہوتی، یہ پھر آفٹر آل مسلمان بچوں نے بھی نوجوان ہونا ہے اور انہیں بھی جہاد کرنا ہے، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ پر مسلط کر دی جائے جنگ تو آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا کہ آپ جہاد کریں، اور کچھ آپ کو اس کے معاملے میں مشق کوئی پریکٹس ہوگی تو آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گی۔ صاحب صلاح الدین ایوبی کا ایک جو پتہ نہیں اس کا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال ان کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی قوم کو اگر فتح کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس رو میں بہتے چلے جائیں، اللہ نے جب کرنا ہے کرنا ہے، اللہ نے جب کرنا ہے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ یعنی کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آگاہی ناظرین آپ کو دیتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ خدا کے واسطے جو ماڈرن میڈیا ہے یا ماڈرن جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو نہ فالو کریں، اس کو منون نہ کریں، بلکہ ہر خبر کو یا ہر تبصرے کو اس کوسچن مارک کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، جو کہ اصل میں تو بہرحال اس جو سانحہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تھا، لیکن ہم نے اسی کو مرکزی عنوان رکھتے ہوئے اس کے ارد گرد مختلف اور چھوٹے چھوٹے ٹاپک لیے ہیں۔ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔